ہاں جی تھوڑا اور چلو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسولنا نبي الحبيب الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. واجب الاحترام بزرگان دین، محترم اسلام، بزرگوں، ماؤں اور میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بھائی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. میرے عزیزوں، ہمارا خاندانی اور آبائی تعلق خانقاہ سے ہے، اور یہ سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سلیمانیہ، حافظیہ جو ساؤتھ افریقہ میں جاری ہے. خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سلسلہ چلا، خیر آباد پہنچا.
حافظ محمد علی شاہ خیر آبادی سے یہ سلسلہ چلا تو ان کے بہت سے خلفاء کے ساتھ ساتھ مشہور ترین خلیفہ حضرت خواجہ حبیب علی شاہ دکن حیدرآباد والے، ان کے خلیفہ ہمارے پر نانا حضرت حاجی شاہ غلام محمد صوفی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے خلفاء بے شمار میں ہمارے دادا بھی خلیفہ تھے۔ بتانا اور دکھانا یہ ہے آپ کو کہ ابن جدن ہم نے جو بزرگوں سے باتیں سنی اور بچپن سے جو سنتے آ رہے ہیں، اور اولیاء اللہ کی شناخت اور پہچان کے لیے جو انہوں نے گیج، انگلش لفظ گیج مقرر کیا، میجرمنٹ، ہم نے اس کو حفظ کیا اور زندگی بھر ڈھونڈتے رہے، بے شمار شخصیتوں سے ملاقات ہوئی، سب اپنے مقام پر صحیح، کسی میں کچھ عیب نہیں پایا، سب سارے عیب ہم میں بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن جس کی تلاش تھی، جس شخصیت کی تلاش تھی اور جن صفات کی ہمیں جستجو تھی، اور جو مقیاس گیج، جو مقیاس ہمیں ہمارے بزرگوں نے دی، جو ہم نے اس مقیاس کو استعمال کیا، تو صرف ایک ہی جگہ آ کر اس مقیاس نے کہا کہ 100% دی، صرف ایک ہی جگہ 100% دی کے کانٹے پر یا اس فگر پر جب وہ کانٹا آیا، جو ہم نے شخصیت کو دیکھا تو وہ حضرت قبلہ عالم صوفی محمد صدیق نقشبندی تھے۔ اللہ یقین کیجئے کہ خانقاہ میں پیدا ہونے والے جو کتے ہوتے ہیں وہ خانقاہی نظام سے واقف ہوتے ہیں، خانقاہی مزاج سے واقف ہوتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے ہے چمک تیری جبیں پر ذرا دل بھی دیکھ ظاہر، ہے چمک تیری جبیں پر ذرا دل بھی دیکھ ظاہر، جو جگہ ہے روشنی کی وہی روشنی نہیں، جو جگہ ہے روشنی کی وہی روشنی نہیں، ہے چمک تیری جبیں پر ذرا دل بھی دیکھ ظاہر، جو جگہ ہے روشنی کی وہی روشنی نہیں۔ ہمیں جو مقیاس جو بتایا گیا وہ لسٹ طویل ہے، لیکن سب سے اہم جو صفات بتائے گئے وہ یہ تھے کہ بزرگان دین اولیاء اللہ کی محفل میں یہ مت دیکھو کہ ان کا لباس کیا ہے، داڑھی کتنی لمبی ہے، امامہ ہے یا نہیں، یہ نہیں، شریعت کی پابندی ہے بھی نہیں، یہ بھی نہیں دیکھو، تمہیں کیا پتا شریعت کیا چیز ہے، یہ مت دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے یا کیا کرتا ہے، نہیں، یہ بھی نہیں دیکھو، ان کی محفل میں بیٹھنے کے بعد جو محفل میں جو روحانی
سما بنتا ہے وہ دیکھو، دل پر کیا تأثرات مرتب ہوتے ہیں یہ دیکھو، کیونکہ یہ تأثرات جو مرتب ہوتے ہیں یہ روح کے کمال ہوتے ہیں. چمکدار ٹوپی، چمکدار امامہ، چمکدار لباس سے یہ سما نہیں بنتا ہے. جب تک روح میں روحانی طاقت نہ ہو وہ روحانی سما بنتا نہیں، اور روح غلط سما نہیں بنا سکتا. بڑے پتی کی بات بول گیا ہوں، یہ آخری جملے میں آپ سمجھ جاؤ اسے. روح اگر روح میں روحانیت نہیں ہے، کمال نہیں ہے، اللہ کے بارگاہ میں اس کو مقبولیت حاصل نہیں ہے، تو وہ روحانی سما نہیں بنا سکتی. ہرگز. یہ ہمیں مقیاس دی، یاد رکھو، بہت بڑی چیز. ہزاروں آقا پھنس جاتے ہیں اس میں، بے شمار جبیاں ملتی ہیں، بے شمار صاحب اخلاف ملتے ہیں، بے شمار قسم کے لوگ ملتے ہیں. اگر کسی کے ہاتھ پھنسے عمر بھر کے لیے پھنسے، نہ کچھ خدا ہی ملا، نہ رسول علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، خلاص وہ لوٹ کر رکھ دے گا. ہمارے بزرگ نے کہا کرتے تھے لے بھاگوں سے بچو، لے بھاگوں سے. ہم نے جب دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ یار انہیں کہیں دیکھا، یہ کہاں دیکھا ہے. یہ دل گواہی دیتا ہے لیکن پتہ نہیں بتاتا کہ کہاں دیکھا. نہیں، لیکن کچھ آشنائی ہے، کچھ پہچان ہے، اور بڑی پرانی پہچان ہے. دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار دل یہاں کھچ رہا ہے، کیا بات ہے، دل کیوں کھچ رہا ہے. یہ کسی ناقص کا چہرہ نہیں لگتا ہے ہمیں، یہ کسی کامل کا چہرہ ہے. کامل کے چہرے پر جو نورانیت ہوتی ہے وہ دوسرے انوار سے مختلف ہے. کسی کے لباس کو بدل کر رکھ دینا، کسی کے گھر کو بدل کر رکھ دینا، رنگ دینا، ہارڈ ویئر دکان سے رولر لے کر رنگ لگا دیا، یہ اور چیزیں. لیکن میرے عزیزوں کسی کی شخصیت کو بدل دینا، کسی کے طرز فکر کو بدلنا، کسی کے دل کے گہرائیوں میں تقوی کو اتارنا، کسی کے دل کے اندر نورانیت اور روحانیت کی شمع کو روشن کرنا، یہ صرف کامل کر سکتے ہیں. یہ ناقص کا کام نہیں ہے. ہمارے پرنانا نے ایک حضرت بادشاہ پیر رحمت اللہ علیہ کا کچھ بیمار ہو گیا، تو ایک تھیمل مدراس کا نوجوان جس کو حضرت نے بھیک مانگتے ہوئے دربن کے گلی کچھ بازاروں میں دیکھا، اور اس بچے سے کہا کہ ادھر آ. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دی. دیکھا بظاہر یہ بھیکاری ہے، میں اس طرف لا رہا ہوں، میرے مقصد کی طرف. سچی باتیں بتا کر ادھر بھیک مانگنا چھوڑو، میرے ساتھ چلو. اس کو لے کر گئے، اس کو غسل کرایا، حجامت کرائی، اس کو بچھایا، اس کو کلمہ پڑھایا، اسلامی عقائد تھے وہ بتایا. اس نے قبول کر کہا کہ آپ یہی میرے پاس بھیک نہ مانگو. 3-4 دن کے بعد اس کے والدین آئے ہوئے کہ
3-4 دن ہو گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت لے گئے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بھیک نہیں مانگے گا تو ہم گھر کیسے چلائیں گے؟ حضرت فرمایا نہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، گروسری کھانا پینا جتنی چیزیں کی ضرورت ہو آستانے سے آ کر لے جائیں، اس کو یہاں چھوڑ دیں، اس کو یہاں چھوڑ دیں۔ بہرحال اس نے کافی تعلیم حاصل کی تو مجاور بیمار ہو گئے تو حضرت نے فرمایا، اس کا نام رکھا غلام علی نام رکھا اس کا، ٹیمل مدراس کا انسان، جاؤ وہ مجاوری کا کام کرو۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو حضرت نے پہلے دن دیکھا کہ اس پر خوشبو کے آثار بہت ہیں، عطر کی خوشبو بہت، پہلے دن تو کچھ نہیں فرمایا، دوسرے دن دیکھا کہ مسکرائے، تیسرے دن پوچھا کہ غلام علی یہ خوشبو کیسی ہے آپ پر اتنی؟ اب سنیے، کہتا نہیں حضرت صاحب بات یہ ہے کہ مزار شریف پر جو لوگ آتے ہیں پھول چادر وغیرہ لاتے ہیں، غلاف وغیرہ چڑھاتے ہیں اور عطر وغیرہ بوتلوں کی بوتلیں لاتے ہیں تو میں چھیل دیتا ہوں عطر کو، جو بچ جاتا ہے اپنے اوپر چھیل دیتا ہوں۔ سامنے بیٹھے ہوئے تھے حضرت صاحب نے اشارتاً یوں کہا جس سے کہ میں آپ کی اجازت تو یوں کہا کہ ارے باہر کیا خوشبو لگاتا ہے جی، اندر خوشبو لگا، اندر خوشبو لگا، ابھی اندر خوشبو لگا کہہ کر جو کیا اللہ نے وہ کیا، ہم نے سنا دیکھا نہیں، لیکن جب مرولہ والا صوفی محمد صدیق جب دربن آیا تو ہم نے دیکھا کہ بیعت کرنے کے بعد جو کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، بزرگان دین سے سنتے آئے ہیں کہ یہ دل کو قلب کو جاری کر دیتے، تو پہلی دلیل یا پہلا منظر جو ہم نے دیکھا وہ ایک انوکھا منظر تھا کہ بھائی حضرت نے فرمایا ادھر سامنے بیٹھو سامنے آؤ، وہ بیعت کرنے کے بعد فرمایا یہ کرتا اٹھانے کے بعد حضرت صاحب نے دو یہ پستان کے نیچے یہ رکھ کر وہ دبایا، اس کو کہا اللہ 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 اللہ، جس طریقے سے بٹن دباتے ہیں وہ ریموٹ کنٹرول پر، وہ خامخواہ ایسی بٹن نہیں دبتا ہے، وہ جب بٹن دباتے ہیں تو کوئی چیز ہوتی ہے سامنے، چینل چینج ہوتا ہے، والیوم بڑھتا ہے، آواز اونچی ہوتی ہے، آواز نیچی ہوتی ہے، ہاں وہ ایسی نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود بھی بیٹری ہے اندر اور وہ جانتے کہ میں کون سا دبا رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ سنتے آئے لیکن پہلی مرتبہ مشاہدہ ہو، ہاں، اور اس کے کرنے کے بعد جن لوگوں میں برائی کی عادت رچ گئی تھی، جو زندگی بھر برے کاموں میں ملوث تھے، ان کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئی میرے عزیزو کہ تبدیلی کا سلسلہ آج تک جاری ہے، کہ ان کو جو پہلے ڈرگز وغیرہ میں تھے، گولیاں، چرس، گانجا، شراب، یہ برے کاموں میں تھے، جب ان کی زندگی میں تبدیلی آئی تو اور ان کے دوستوں نے دیکھا کہ اوہو یہ کیا ہوا، یہ کس شخصیت سے ملاقات ہوئی، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ۔ میرے عزیزوں آج تک تبدیلی کا سلسلہ جاری ہے کہ حضرت صاحب کے خلفاء جو جنوبی افریقہ میں ہیں، جنوبی افریقہ حضرت صاحب آ گئے ہیں بار بار، ایک مغربی ملک،
آپ سمجھتے ہوں گے کہ افریقہ ایک جنگل ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو امریکہ جیسا ہے بالکل۔ وہاں کے نوجوان کو لے کر دین کی طرف راغب کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تبلیغی جماعت وہاں فیل ہو چکی ہے، فراڈ نکالنا، چوری دھندے کے کام نکالنا، یہ سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ سے کسی کو نکال کر غسل دے کر اس کو پاک و صاف کرنا، یہ کچھ کھیل کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک نہیں بے شمار نوجوانوں کی زندگی کو تبدیل ہونے میں دیکھی میرا زندگی، اور کچھ اپنی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ نوجوان لوگ اپنے گھر چھوڑ کر آخر کیوں آئے؟ پاکستان دیکھنے کے لیے آئے؟ اگر پاکستان دیکھنے کے لیے آئے تو جاتے کہیں آؤ سیر و تفریح کے لیے، کوئی شیش محل دیکھنے یا کوئی اور جگہ دیکھنے کے لیے جاتے، یہ آتے یہاں اور ایک گاؤں لاہور سے اتنے دور، یہ سارا جنوبی افریقہ چھوڑ کر اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک قبر کے لیے آئے ہیں، مٹی کے ڈھیر کے لیے آئے ہیں؟ یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ تو زندہ ولی اللہ سمجھ کر آ رہے ہیں، زندہ ہے ہمارا شیخ، زندہ ہے اور ان کا فیض زندہ ہے اور ان کا فیض جاری ہے۔ ان کی محبت کے تاثرات یا رسول اللہ، یا علی مرشد جیوے، فیض پیر قندھاری، آستان عالیہ مرولہ شریف۔ میرے عزیزوں، آپ کو ایک سچی بات بتاؤں گا، میرا یار ہر دم میرے روبرو ہے، میرا یار ہر دم میرے روبرو ہے، جدا گل سے ای دل کہیں رنگ و بو ہے۔ میرے عزیزوں، ایک بات میں نے بڑے غور سے مشاہدہ کیا دنیا بھر میں، وہ یہ ہے کہ اکثر مریدین کو اپنے شیخ سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ نہیں، وہ شیخ کی ذات میں مٹتے نہیں ہیں، وہ شیخ کو انسان سمجھتے ہیں۔ انسان ارے کیسا انسان ہے جی؟ کامل انسان ہے جو آپ کو بھی کامل بنا دے گا انشاءاللہ، اور جو کچھ آپ کو ملے گا بحیثیت مرید آپ کے شیخ سے ملے گا۔ یہ نوالا جو ہے یہ ہضم نہیں ہوتا لوگوں کو، یہاں بھاگتے وہاں بھاگتے، یہاں بھاگتے وہاں بھاگتے، یہاں بھاگتے، کوئی یاسین لے کے بیٹھتا ہے، کوئی تبارک لے کے بیٹھتا ہے، کوئی ذکر لے کے بیٹھتا ہے۔ ارے شیخ سے فیض حاصل کرنا یہ نہیں آتا ہے کہ جس طریقے سے پلگ لے کر ساکٹ میں ڈالتے ہیں کہ آئین جو ہے اس طریقے سے اس کو گرمی اگر حاصل ہوگی تو اسی ساکٹ سے حاصل ہوگی، اور اسی ایک ساکٹ میں جائے گا، وہ ساکٹ میں نہیں جا سکتا بیک وقت نہیں۔ یہ لوگوں کو ہضم نہیں۔ ایک ڈاکٹر پیر بھائی ہیں ہمارے، ان کے سرجری میں بہت سے بیمار آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی روحانی آنکھیں خود بخود کھلی ہوتی ہیں۔ اس نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، وہ بار بار دیکھ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھتی ہے بازو دیکھتی ہے، ڈاکٹر صاحب کو دیکھتی ہے بازو دیکھتی ہے، کوئی 3-4 مرتبہ 3-4 مہینے میں کے دوران وہ جب یہ دیکھتی رہی، ڈاکٹر کیا دیکھ رہی ہے بھائی؟ وہ پوچھتی کہ نہیں یہ نورانی
شخصیت جو آپ کے ساتھ ساتھ ہے، یہ کون ہے؟ یہ نورانی شخصیت جو آپ کے ساتھ ساتھ ہے، میں جب آتی ہوں میں دیکھتا ہوں یہ آپ کے ساتھ ہے، یہ کون ہے؟ یہ غیر مسلمہ ہے جو یہ کہہ رہی ہے، اس کو بولتے ہیں کلیوائڈ، یعنی اس کی باطنی آنکھیں کھلی ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ کس شخصیت کی دیکھ رہے ہیں؟ کہا وہ سفید پگڑی جیسی باندھی ہوئی ہے، اور امامہ یوں ایسا ہے، اور شال ہے، ضعیف آدمی ہے، اور داڑھی سفید ہے، بہت نورانی چہرہ، آپ جہاں ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دو ڈاکٹر صاحب اندر گئے اور وہ فوٹو لا کر بتایا کہ اس کی بات کرتے ہیں، ہاں بس یہی بس وہی، یہ ہمارے شیخ اسپریچول گائیڈ، ہمارے اسپریچول گائیڈ، ہماری روحانی راہبر ہے۔ اچھا آپ کے اسپریچول گائیڈ ہیں، آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کے گرو ہیں؟ جی ہمارے گرو ہیں۔ یہ کہاں ہیں؟ نہیں ہوگا کہ میں ملاقات کر سکتی ہوں ان سے، یعنی کہاں رہتے ہیں؟ یعنی جسمانی طور میں جا کے ملنا چاہتے ہیں، وصال ہو چکا ہے، وصال ہو چکا ہے، تو میں آپ کے ساتھ کیسے کہ یہ ایک بھید ہے جو ہم کیا بتائیں؟ میرا یار ہردم میرے روبرو ہے، جدا گل سے ای دل کہیں رنگ و بو ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کسی کہانی آپ کے دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں میرے عزیزوں، ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، آزمایا ہے۔ لوگوں کے قلوب جب جاری ہو جاتے ہیں مریدین کے، ایک شخص کا قلب جاری ہو گیا تو وہ پورے اس کے جسم میں حرکت ہو گئی، اور وہ سمجھنے لگا مجھے کچھ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، دل کا دورہ پڑ رہا ہے، وہ بیچارہ گھبرا گیا۔ بہرحال وہ خلیفے کے پاس پہنچا، خلیفہ صاحب نے بتایا تھا کہ آپ پر ذکر کی کیفیت جاری ہے۔ کامل جب کوئی بیج بوتا ہے میرے عزیزوں، یا کامل جب کہیں تیر مارتا ہے تو وہ نشانہ خالی نہیں جاتا، وہ کبھی وہ نشانہ خالی نہیں جاتا ہے میرے عزیزوں، کیونکہ ان کا تعلق، ایک کامل کا تعلق ان کے شیخ جو کامل ہیں ان سے مضبوط ہوتا ہے، ان کا تعلق ان کے شیخ جو کامل ہیں ان سے مضبوط ہوتا ہے، ان کا تعلق ان کے شیخ جو کامل ہوتا ہے تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر سلسلے نقشبندیہ تو حضرت صوفی نقشبندی کا تعلق اور ان کا ہاتھ پیر قندھاری کے ہاتھ میں، پیر قندھاری کا تعلق حضرت میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، کیا وہ آپ پیچھے بھی جا سکتے یا نہیں؟ یہ شجر شریف کو معمولی مت سمجھو، یہ بڑی خاص چیز ہے۔ سیل نمبر سے آپ کو دوست کا پتہ چل جاتا ہے نا، وہ یاد رکھنا پڑتا ہے 08278685848 میں ایسی نمبر یاد رکھنا پڑتا، اگر نمبر یاد نہ ہو تو کیسے تعلق ہم کریں؟ اب یہ شجر شریف صرف قبر میں رکھ دینا ایسی یہ ٹھیک نہیں، یہ تو اندر ہونا چاہیے میرے عزیزوں۔ جب صوفی محمد صدیق نقشبندی رحمت اللہ تعالی جب کسی کے قلب کو جاری کر دیتے تھے تو اس شخص پر کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور اس کے تاثرات اس کے جسم کے حصے میں محسوس ہوتے تھے۔ حضرت نے ایک مرتبہ بامے میں بیٹھ کر، وہ ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس، سمجھا رہے تھے لطائف کے بارے میں، یہ جو تعلیم جو حضرت صاحب نے دی، جو ذہن بنایا، اور جو روحانیت
کہ دولت جو دی یہ بڑی خاص چیز ہے، یہ نہیں ملتا.